رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد للہ آج ہم سورۃ یاسین کا مطالعہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ چند جمعوں میں اس کی تکمیل کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ مہینے میں ایک جمعہ ہم اس درس حدیث کی نوعیت کا رکھ لیں. باقی قرآن مجید کے جو مختلف موضوعات ہیں ان کو ہم ایک ورائٹی کے ساتھ لے کر چلیں. بالخصوص جو قرآن مجید کا تذکیری پہلو ہے جو مکی قرآن کا اہم اور بنیادی موضوع ہے، عام طور پر وہ نظر انداز ہو جاتا ہے جب ہم بہت زیادہ موضوع اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، ٹاپک اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہاں سے تو گفتگو رہتی ہے لیکن یہاں سے بات نہیں رہتی. اس لیے قرآن مجید کا جو مکی حصہ ہے اس نے زیادہ تر بات انسان کے دل کے بدلنے پر کی ہے، اور انسان کے دل کو بدلنے کے لیے قرآن مجید کا جو دل ہے سورۃ یاسین یہ ایک خاص مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے دل میں یہ صورت محفوظ ہونی چاہیے. اس کی بڑی شان اور بڑی قدر ہے. آج ہم بسم اللہ کر کے اس کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ یاسین کے 5 رکوع ہیں جن میں بڑی خوبصورت ترتیب ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 2 رسالت سے متعلق ہیں اور آخری 2 آخرت سے متعلق ہیں اور درمیان والا توحید سے متعلق ہے. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ توحید ہے، ایک سمری ہے آپ سمجھ لیں، اور اس سے آگے پھر رسالت، پھر توحید، پھر آخرت، اور پھر آخر میں پھر اس کا ایک اوور ویو پیش کیا گیا. تو آج ہم پہلے 2 رکوع جو رسالت سے متعلق ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین، حروف مقطعات جن کا حقیقی مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم. لیکن آپ کی میرے لیے اس میں ایک خاص ہدایت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، تمہاری لمٹ سے باہر ہے، تو تمہیں اپنی لمٹ پہ جانے کی ضرورت ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں تو اپنی حدود میں رہنے کی ضرورت ہے. ذرا زیادہ عام فہم انداز سے کہیں تو اپنی اوقات میں رہنے کی ضرورت ہے، اس سے باہر نہیں نکالنا. ادھر رہو جہاں تم ہو. اگر ہم اس سبق کو سیکھ جائیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. بہت سے فرقہ وارانہ بحثیں اور بہت سی علمی مشغافیاں جس میں انسان کا ایک خامخواہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں جو اللہ کے علم میں ہیں، اس کو عام فہم انداز سے کہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی آپس کی باتیں ہیں. تو یاسین، اور آپ کو پتہ ہے کہ یاسین، طٰہٰ، یہ تو وہ خاص حروف مقطعات ہیں جن کو یوں آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اس انداز سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے آخر میں بعض اوقات لکھے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کیا گیا ہے. ان میں یاسین اور طٰہٰ بھی آپ کو ملتے ہیں، وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اب یہ 2 آیات بڑی خاص اور بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے. آپ اندازہ کریں کہ قریش مکہ بہت سی چیزوں کو پہلے مانتے تھے لیکن صحیح نہیں مانتے تھے، صحیح طریقے سے نہیں مانتے تھے. مثلاً وہ اللہ کو مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو تو وہ مانتے ہی نہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ قرآن کا اللہ کا کلام ہے، اس کو وہ مان ہی نہیں رہتے. اور نمبر 2 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ 2 ایشو ایسے ہیں جن کو وہ سرے سے ماننے کو بھی تیار نہیں. یہ نہیں کہ کوئی ڈیفینیشن کا مسئلہ ہے، مانتے ہی نہیں. اب وہ اس بارے میں اس قدر شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ بالکل نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اتنا یقینی کہلوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں اتنی یقینی ہیں کہ ایک کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اور دوسرے پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے. اب قسم کے بھی مختلف ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ایک خاص ڈائمینشن کیا ہوتی ہے کہ فلاں گواہ ہے اس بات کا. تو دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم گواہ ہے اس بات پر کہ آپ رسولوں میں سے. قرآن حکیم آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ اور یقین جانیے ایک ایک حرکت آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ یہ قرآن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو دے کر گئے اور آج تک میں محفوظ حالت میں اپنے چیلنج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ مجھے ایسا کوئی آیت لے کے آؤ.
کیونکہ جس پر یہ نازل ہوا ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور جس نے یہ نازل کیا اس جیسا بھی کوئی نہیں، تو اس جیسا کیسے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو یہ اپنے چیلنج کے ساتھ کھڑا ہے آج تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی گواہی تو یہ قرآن ہے۔ پھر لفظ قرآن پر پہلے بھی بات ہوئی تھی، اس کو بھی ذرا ریوائز کر لیں کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور حکیم، حکمت اور دانائی اس کے اندر ہے، پختگی اس کے اندر ہے، عقل و فہم کی معراج کی باتیں اس کے اندر ہیں۔ اور حکیم کا جو آپ نے سمجھیے وزن ہے وہ ایسا شو کر رہا ہے کہ اس کی حکمت میں ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح رحیم ہے نا، اس کے رحم میں تسلسل ہے، ہمیشہ ہر حال میں رحم کرنے والا ہے، اس طرح یہ حکیم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک یہ حکمت پر مبنی کتاب ہے، اس کی حکمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی حکمت ایکسپائر ہونے والی نہیں ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر یقین نصیب فرمائے کہ جو قرآن مجید کل بھی مسائل کا حل تھا، آج بھی مسائل کا حل ہے، کل بھی مسائل کا حل ہوگا۔ یہ کل کی حکمت سے پور تھا، آج بھی حکمت سے پورا ہے، آج رائٹ ایٹ دس ٹائم، ایٹ دس مومنٹ، اور کل بھی آنے والے پل میں بھی یہ حکمت سے پور ہوگا۔ ہمارے سارے مسائل کا حل، ہمارے زوال کو دور کرنے کا علاج، ہمیں پھر سے عروج حاصل کرنے کا ذریعہ کل بھی قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے، کل بھی قرآن ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اب جس چیز پر قرآن نے دعائی دے رہا ہو کیا، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آپ سمجھیے رسالت کا، اس میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہے، ہاں آخری رسول ہے، اور کامل اکمل، اب آپ کے بعد نہ نبوت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ تو انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور بڑے زوردار انداز سے ہے یہاں، انہ بھی لگایا، پھر لام صلی اللہ بھی لگایا، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر۔ یہ جو دو چیزیں نا، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئے گی ایک آرگینک پھول کی طرح، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، قرآن ہے تو صاحب قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سیرت اور کردار ہے وہ قرآن کی تو اپنی تصویر ہے، اور قرآن مجید کیا ہے؟ سیرت کی بہترین کتاب تو ہے۔ تو اصل میں یہ ایک آرگینک پھول ہے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کوئی غلطی کرنے کی کوشش کرے گا کہ ان کو الگ کرنے کی کوشش کرے، اور آج نئے نئے ناموں سے فتنے اٹھتے ہیں کہ ہم تو اہل قرآن ہیں، ہمیں تو قرآن ہی کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یا نعوذ باللہ قرآن مجید کو ایسی انٹچبل اینٹی سمجھنا کہ اس کے پاس تو جائے تو گمراہی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں انتہائی پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو جو ایسی کوشش ہوتی ہے وہ گمراہوں کی کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور قرآن اور سنت کیا جو ایک اجتماع ہے، ایک جو اس کا مجموع ہے، اس کو اپنے لیے ہدایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ صراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم مانگتے ہیں وہ کوئی لکھا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، آپ کے اسوہ حسنہ کی شکل میں پورا ویژولائزڈ انداز سے ایک راستہ ہمارے سامنے، ایک کردار گزاری ہوئی زندگی ہے پوری۔ اعلیٰ صراط المستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن حکیم نازل کرتا ہے غالب اور مہربان ہستی کا۔ عام طور پر العزیز الحکیم ہوتا ہے، لیکن یہاں العزیز الرحیم ہے کہ اللہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ دونوں حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی بیک وقت ہے۔ تو قرآن مجید جو اس نے نازل کیا ہے یہ اس کے غالب ہونے کا بھی مظہر ہے، اور اس کے رحیم ہونے کا بھی مظہر ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید دیا، اور قرآن مجید اس نے تمہیں اہم ہی نہیں دیا، وہ غالب ہے، اس نے احکامات تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ اس کے احکامات غالب ہوں، اور غالب کرنے کے لیے ہی اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی۔ تو تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں، آپ وارن کریں، ڈرائیں۔ یہ وارن کرنا، ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے اسے خبردار کرنا۔ کوئی کم علمی میں یا ضد اور ہٹ دروی میں نقصان پر تلا بیٹھا ہے تو اس کو وارن کرنا، زبان سے بھی سمجھا کر، پکڑ کے بھی سیدھا کرنا، یہ ساری چیزیں درجہ بدرجہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور وہ حدیث بڑی خوبصورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کی مثال تو ایسی تھی جیسے تم ایک آگ کے گڑھے کے اوپر گرنے والے ہو، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ لتنذر قوما، ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں تو رسول آتے رہے، ان کا ایک سلسلہ رہا، لیکن بنی اسماعیل میں کوئی رسول پہلے نہیں آئے، اب آپ کو ہم نے ان کے پاس بھیجا ہے۔ فہم غافلون، تو چونکہ
ان کے باپ دادا میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو یہ غافل ہے. لیکن اب سچویشن کیا ہے؟ مطلب آپ دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے، قرآن کے ذریعے دعوت پیش کر رہے ہیں. اب سچویشن کیا ہے؟ لقد حق القول علی اکثرهم، یقیناً اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر پوری ہو چکی ہے. اب اس کی دونوں ڈائمنشن ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی بات انہیں پوری سمجھ آ گئی ہے، ان پر حجت پوری ہو چکی ہوئی ہے. اب ان کا اندر دل گواہی دے چکا ہے کہ حق کیا ہے. سیکنڈ ڈائمنشن کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے نام ماننے والوں پر جو عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کرتا ہے، وہ فیصلہ ان پر پورا ہو گیا. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لہٰذا وہ ایمان نہیں لاتے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان پر اتمام حجت ہو گئی، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو بس اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر ہو گیا اور اب نہیں ایمان نہیں لائیں گے، اب یہ عذاب سے دوچار ہو گئے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بلا شبہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے. اب ایک ہے کہ یہ دکھاوے کے طور پر بڑے آکڑ آکڑ کے چلتے ہیں، گردنیں اکڑی ہوئی ہیں ان کی، عاجزی سے جھکتے نہیں ہیں جو اللہ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بھی ان کے دل میں کوئی نرمی اور عاجزی پیدا نہیں ہوتی. ان کی سرداری اور ان کی آکڑ ہی بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی آکڑ نہیں ہے، اصل میں تو ان کے گینوں میں توق ہے، جس کی وجہ سے جس طرح کالر لگا ہو نا نیک میں تو گردن بالکل سیدھی سیدھی رہتی. ان کے اصل میں گلے میں توق پڑے ہوئے ہیں جنم کے، اس لیے ان کی آکڑ ختم نہیں ہو رہی. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، جنہوں نے ان کو ٹھوڑیوں تک جکڑ لیا. فہم مقمحون، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اب ان کی گمراہی کی انتہا دیکھیے، اور کھڑی کر دی ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار. فاغشیناہم، اور اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے. فہم لا یبصرون، لہذا وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، اوپر سے ڈھانک دیا. انسان کے آگے کیا ہوتی ہیں؟ پوری آفاق و انفس کی نشانیاں ہوتی ہیں، پوری کائنات میں اسے ایک ایک ذرہ ایک ایک شے اسے اللہ کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ انہیں نظر نہیں آتی. انسان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پوری تاریخ ہے اقوام کی بھری پڑی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پٹخ دیا، لیکن ان کو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہو رہا ہے اور یہ اس سے بھی فیضیاب نہیں ہو رہے، اور یہ تو پوری ہی طرح اندھیرے میں ہو گئے ہیں. فہم لا یبصرون، اب یہ ککھ نہیں دیکھتے، ان کو ککھ نہیں سوجھتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کو سمجھنے والا بنائے، اور یہ جو ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ صرف ان قریش مکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس قوم کے لیے جس تک قرآن مجید کی دعوت پہنچی ہو، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہو، آپ کا مشن پہنچا ہو، لیکن وہ پھر بھی اندھی بنی پھرے، پھر بھی وہ نہ اپنے آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، اور نہ اوپر سے آنے والی کوئی ہدایت کو ہی اپنے رہنما بنائے، تو پھر وہ ککھ سے سوچتا نہیں ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَّاءٌ عَلَيْهِمْ، اور اب ان کے لیے برابر ہے، أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ آپ ان سب کو خبردار کریں خواہ خبردار نہ کریں، لا يؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب جس طرح سب سے اہم دوائی کیا ہے انسان کے امراض کی؟ یہ قرآن مجید. اور سب سے بڑا معالج، سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہوگا ہمارے امراض کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کفار جب ایک حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے اب انہیں قرآن مجید کا بھی کوئی اثر نہیں ہونا، ان کے اوپر اس دوائی کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. اور سب سے بڑے معالج، سب سے بڑے علاج اور شفا بانٹنے والے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی انہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو بس خبردار کر سکتے ہیں ہر اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے. قرآن میں کسی جو مقام پر جب یہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے اور کس کو فائدہ نہیں پہنچتا، جب یہ خصوصیات آتی ہیں نا تو کان کھول لینے چاہیے بندے کو، صحیح طرح دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر ان خصوصیات میں سے کوئی کمی تو نہیں ہے جو ضروری خصوصیات ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور کہیں میرے اندر وہ برائی تو نہیں شامل ہو گئی کوئی کہ جس کے بعد پھر دل پہ مورے لگ جاتی ہیں. یہ کان کھول کے سننے چاہیے. اب وہ خصوصیات جو ضروری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت وصول کرنے کے لیے، جو قرآن مجید کی ہدایت لینے کے لیے، وہ خصوصیات کیا ہیں ذرا سنیے. انما تنذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں، صرف اس کو بچا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو پیروی کرے نصیحت کی، اس الذکر قرآن مجید کی پیروی کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرے بن دیکھے.
یہ دو خصوصیات بڑی خوبصورت ہے، ذرا اندازہ کریں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ نصیحت کی پیروی کریں، اس کو آپ خبردار کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں گے، قرآن مجید پہنچائیں گے، اسے فائدہ ہوگا تو ہی تو وہ اتباع کرے گا ذکر کار نصیحت کا۔ لیکن اس کو ایک پری ریکوزٹ کے طور پر کیوں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ایک شرط کے طور پہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ تو نتیجہ تھا، ذرا غور کریں آپ، یہ تو نتیجہ تھا، نتیجے کو شرط کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے نا کہ میں نے پیروی کرنی ہے نصیحت کی، جس کے دل کے اندر پیاس ہے، جس کے اندر ماننے کی خو ہے، جو سدھرنا چاہتا ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہوگی کہ جتنا اسے ابھی پتا ہے اس پر کیا عمل کر رہا ہے۔ کچھ حقائق بنیادی اخلاقیات کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے دل کے اندر رکھ دیے ہیں، اس کے لیے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، کسی پر جھوٹی تہمتیں بہتان نہیں لگانا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ یہ باتیں کو بتانے کی ہیں، ہر بندے کو پتا نہیں۔ اب یہ اصل لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جس بندے کو جتنی باتوں کا پتا ہے اس پہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ مجھے مزید پتا چلے، یسألونک کی کیفیت ہے اس کے اندر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، اس کو تو فائدہ ملے گا۔ اور جب پہلے سے ہی ہٹ گرمی پر بیٹھا ہوا ہے اور ارادہ بھی اس کا یہی ہے کہ لیفجر امامہ، کہ آگے بھی اس نے برائیاں ہی کرنی ہے، اس نے بری حرکتیں کرتے ہی جانا ہے، بری حرکتیں اس نے چھوڑنی نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگلی چیز کیا ہے، وہ خشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈر پہلے پیدا ہوتا ہے اور بعد میں پھر اتباع ہوتی ہے حق کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے باوجود وہ دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ چوڑ نہیں ہو جاتا کہ واجب میری تو کیا بات، میں تو اب اتنے نیک کام کر لیا، اب تو جنت میں لے کے رہوں گا، کیوں نہ کوئی جنت دے، مجھے کیسے کوئی جنت میں ڈال سکتا ہے۔ نہیں، بلکہ ابھی بھی اس کے دل میں کیا ہے، ڈر ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اگلی بات کیا ہے، خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے ڈرتا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ خشی القہار بالغیب، خشی الجبار بالغیب، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ اب ڈرنے کی بات ہے تو ساتھ تو جبار اور قہار ہونا چاہیے تھا، ساتھ کیا آ رہا ہے، رحمان۔ اور رحمان سے ڈرا تھوڑی جاتا ہے، رحمان سے ڈرا تو نہیں جاتا عام طور پر، لیکن ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن بڑا خوبصورت ہے کہ وہ ڈرتے بھی ہیں، لیکن ڈرتے کس سے ہیں، رحمان سے۔ اللہ کو رحمان مانتے ہوئے ڈرتے ہیں، پوزیٹیو ایٹیچیوڈ ہے ان کا، وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان مانتے، مایوس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی نیگیٹو کنسپٹ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا نعوذ باللہ ایسا ہے ویسے، نہیں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رب تو بڑا ہی رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن ڈرتے نہیں ہیں کہ میں پتہ نہیں اس کی رحمت وصول کرنے والا بن پاؤں گا کہ نہیں، کہیں میں ہی نہ ڈسکوالیفائی کر دوں، اس بات پہ وہ ڈرتے ہیں۔ عام طور پر شیطان جو ہے وہ دونوں طرح کی انتہا پسندی پیدا کرتا ہے۔ ایک انتہا پسندی یہ پیدا کرتا ہے کہ اتنا ڈر پیدا کرتا ہے کہ مایوسی آ جاتی ہے، کہتا ہے یار جی پھر انہوں مارنا ہی ہے تو پھر مار ہی لا، جنم چ پانا ہی ہے تو پا ہی دے۔ یہ کیفیت یہ شیطان لے آتا ہے۔ دوسری کیفیت کیا لے آتے ہیں، دوسری انتہا پسندی کیا ہوتی ہے کہ رحمان کا کی رحمت کے ایسی انتہا پسندی کہ وہ جھوٹی امیدیں دلا دیتا ہے کہ جھوٹی امیدوں میں انسان اتنا آگے نکل جائے کہ یار وہ تو رحمان رحیم ہے، بلا اپنے بندوں کو سزا دے گا، نہیں کچھ بھی نہیں دے گا، جو مرضی کرتے تھے۔ یہ دونوں انتہا پسندی شیطان کریٹ کرتا ہے، جبکہ مطلوب رویہ کیا ہے، خشی الرحمان، ڈرے بھی اور رحمان سے ڈرے، اور بالغیب بن دیکھے ڈرے۔ دیکھ کے تو پھر سارے ہی کہیں گے ربا اب سرنا، ربا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اب تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ دیکھ کے تو سارے ہی منتیں کریں گے، لیکن بن دیکھے ڈرنا ہے اصل کام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے لوگوں میں شامل کریں۔ اب ان کا جو انعام ہے وہ ذرا دیکھیے، فبشرہ، بس آپ انہیں بشارت دے دیجئے، بمغفرۃ، مغفرت کی۔ بڑی عجیب بات ہے بھئی، بشارت تو انہیں صرف جنت کی ہونی چاہیے تھی، مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ یہ اشارہ یہ کر دیا گیا کہ معصوم تو آپ میں سے مجھ میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا، معصوم خطا تو انبیاء ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں، آپ سے مجھ سے غلطیاں تو ہو جانی، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہی غلطیوں سے پاک ہو جانا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈرتے رہیں گے اور اتباع کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مغفرت دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی بخشش نصیب فرمائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی بخشش ہی ہے جس سے بیڑا پار ہوتا ہے۔
کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب یہ صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں پوری طرح جگہ نہ دے دے۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت یہ ہے جس کا سہارا ہے۔ کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تو میں نے کوالیفائی کر لیا اور اب تو میرا حق بن گیا۔ نہیں، حق نہیں ہے، حق تمہارا کچھ نہیں ہے، بندے کا حق کوئی نہیں ہوتا۔ یہ رب ہے، آقا ہے، وہ اپنی مغفرت سے اپنی دین سے جس کو دے دے۔ وہ اجر کریم، اور اجر ہوگا اجر کریم، بڑی باعزت روزی ہوگی، وہاں بڑا باعزت اجر ہوگا۔ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں خاص نعمت وہاں کی عزت افزائی ہے، اور جہنم کی جتنی بھی سزائیں ہیں ان میں خاص سزا وہاں کی ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ جب ہم جنت کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا وہاں دریا ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں پھل ہوں گے، وہاں حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دوسری طرف جہنم کی جب ہم ساری اذیتیں ذہن میں لے کر آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں اچھا وہاں آگ، لہو، پیپ، ہتھوڑے، لوہے کے لباس، یہ سب کچھ تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی پتہ کیا چیز ہے؟ جنت والوں کو جو عزت افزائی ہونی ہے وہاں ان کو سلیوٹ ہونا ہے، ان کو سلام ہونا ہے، ساری دنیا کے سامنے انہیں اونچا مقام ملنا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے اس کا۔ عزت دار لوگوں کے لیے تو عزت افزائی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جنت میں جانے والے عزت دار ہی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ذلت و رسوائی ہے جہنم میں جانے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اکیلے بند کمرے میں 4 چھتر بھی پڑ دے نا کسی کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بھری محفل میں اسے ذلیل کیا جائے گا سب کے سامنے کہ دیکھو یہ کرتا رہا، اس سے بڑی رسوائی کوئی ہو سکتی؟ تو پوری دنیا کے سامنے نشر ہونا سب کچھ۔ آج آپ ذرا غور کریں، کسی بندے کے لیے سب سے بڑی اسے بلیک میل کرنے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ تمہاری فلاں چیز ہے ہم لوگوں کے سامنے اوپن کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک بلیک میلنگ چیز ہوتی ہے، ذرا کبھی آپ غور کریں، پوزیٹیولی اور نیگیٹیولی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ لیک کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہیں ہوتے نا۔ سب سے بڑی بلیک میلنگ جس پہ آ کے بندہ جو ہے وہ اپنے ہار جاتا ہے، ہمت آتا ہے، مار برداشت کر لیتے ہیں لوگ، یہ چیز نہیں برداشت ہوتی۔ اس لیے جہنم میں مار تو ایک طرف ہے، یہ چیز جو ہے نا کہ پوری دنیا کے سامنے ہم تمہارا کچا چٹا بول کے رکھیں گے کہ یہ کرتا رہا ہے، تم اسے یہ سمجھتے تھے، یہ دیکھو یہ تھا۔ یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آج سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انا نحن نحیی الموتیٰ، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے کر کے آگے بھیجے ہیں اور وہ بھی جو پیچھے چھوڑے ہیں۔ یہ الفاظ بڑے ہی زوردار ہیں کہ انا نحن نحیی الموتیٰ، یقین کرو ہم زندہ کریں گے مردوں کو۔ 3 دفعہ ہم آ رہا ہے اس کے اندر۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح قرآن کی آیت کے لبان سے پکڑ کے ایک انسان جو ادھر ادھر لاؤ بالی میں عام خیالی میں پڑا ہوا ہے اس کو جن جوڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتی، ادھر دیکھ ہم زندہ کریں گے۔ تم کہتے ہو کون زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ ہم زندہ کریں گے۔ انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ کر کے آگے بھیج رہے ہیں، جو کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس کے کچھ اثرات آگے نکل جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ نیک اعمال لکھے آگے، ہمیشہ کی زندگی میں اس کے لیے اجر جو ہے وہ مستقل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف پیچھے اپنے اعمال کے کچھ اثرات وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اچھے اعمال کے بھی برے اعمال کے بھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جو اثرات ہیں، آگے والے پیچھے والے، دونوں کو لکھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن لکھتے کیوں جا رہے ہیں؟ ریکارڈ کیوں کر رہے ہیں بھلا؟ وہی جو بات میں نے پہلے کہی، شو کرنے کے لیے۔ ایک دن ہونا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ تعالیٰ نے صرف عدل و انصاف کرنا نہیں ہے اس دن، اللہ تعالیٰ نے شو بھی کرنا ہے کہ دیکھو پھر یہ جنت والے، ان کا بنتا ہے نا کہ یہ جنت میں جائیں، اور یہ جہنم والے ان کا بنتا ہے نا کہ یہ جہنم میں جائیں۔ ثابت بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس دن۔ اللہ تعالیٰ حق فیصلہ فرمائے گا، اور اس کے لیے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، ابھی تک ریکارڈ قائم ہو رہا ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مطففین میں بھی تفصیل سے فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ یہ جو دائیں بائیں ہم نے تمہارے لکھنے والے بڑے معزز فرشتے رکھے ہیں،
یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ کہ تم لوگ کرتے ہو۔ آگے پتہ کیا فرمایا گیا؟ ان الابرار لفی نعیم، تو لہٰذا یقین کرو کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو آپوں بار ہو کے زندگی گزارنے والے ہیں، بالکل بے پرواہ ہو کے زندگی گزارنے والے ہیں، کردار ان کا کسی حدود و قیود کا پابند نہیں ہے، وہ لازماً جہنم کے اندر ہو گئے۔ لیکن یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن، بدلے کے دن میں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس دن سے پہلے پہلے سدھرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ریکارڈ تو قائم ہو رہا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیجے جو پیچھے چھوڑے۔ دوسری ڈائمینشن اس کی کیا ہے کہ انسان اپنی جب زندگی کی پرائرٹیز سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ چیزوں کو پریفر کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو ڈیفر کر دیتا ہے، کچھ چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ یہ فیصلہ اس کا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر وہ بنیادی اخلاقی اصولوں کو، شریعت کے احکامات کو آگے رکھتا ہے اور اپنے مفاد اور اپنی ضروریات کو پیچھے رکھتا ہے تو یہ اس کا صحیح فیصلہ ہے۔ اور اگر وہ اپنے مفادات کو، اپنے فائدے کو آگے رکھتا ہے اور شریعت کے احکامات اور بنیادی ضمیر کی جو اندر سے اسے آواز آ رہی ہے اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، یہ اس کا برا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کو پریفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بات پریفرنس کی ہے، جس نے، جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا دین کو ترجیح دی، وہ دین کیا ہے اصل میں؟ وہ اصل میں یہی تو ہے نا، اخلاقیات اور شریعت کا مجموعی ہے۔ تو بما قدموا آثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، اور ہر ایک شے کو ہم نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، پوری طرح ہم نے اس کا احصاء کیا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، ہم نے گن گن کے اسے رکھا ہوا ہے، کوئی چیز ہمارے علم سے، ہمارے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر شے، ہر شے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک ایسی بڑی کتاب میں، ایک ایسے بڑے ریکارڈ میں جو بڑی واضح ہے اور کھول کھول کے بیان کر دینے والی ہے ہر چیز۔ جب قیامت والے دن اسے مجرمین دیکھیں گے تو وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب کتاب وضع کر دی جائے گی، جب ایمان نامہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، شو کر دیا جائے گا، وہ لوگ جو دوسروں کو بلیک میل کیا کرتے تھے، دوسروں سے ظلماً ان پر زیادتی کیا کرتے تھے، دوسروں کی حق تلفی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت ساروں کے سامنے لے آئے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، اب یہاں کافر نہیں کہا، ذرا غور کریں۔ عام طور پر ہم جب بھی یہ جنت جہنم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تو پکے پکے ہیں جنت میں، اور یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو کافروں کی ہو رہی ہیں، جو دور کافر ہوتے ہیں ان کی ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مجرمین، جرم کرنے والے۔ عوام میں سے مسلم سے کون ہے جو یہ کہے کہ ہم نے تو کبھی جرم کیے نہیں؟ کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کیا جرم کرتے رہے۔ بل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر خود پوری طرح گواہ ہے، اسے پتہ ہے اس کے کرتوت کیا ہیں، اسے پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن مجرم دیکھیں گے مشفقین مما فیہ، تو ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس نامہ مال کے اندر ہوگا، وَيَقُولُونَ، اور پکار اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بدبختی، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، مگر سب کا احصاء کر لیا۔ وہی لفظ جو یہاں آیا احصیناہ، اس نے تو ہر شے کو ریکارڈ کر کے رکھا، میری چھوٹی چھوٹی باتیں، یار اتنی سی بات بھی اس نے ریکارڈ کر کے رکھی، اور میری بڑی بڑی باتیں وہ بھی ساروں کے سامنے آ گئی۔ اس دن پتہ چلے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہاں واحد کا صیغہ بڑا خاص صیغہ ہوتا ہے قرآن میں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض ترجموں میں آپ کو اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ ملے گا کہ اے قرآن پڑھنے والے، اے مخاطب، یعنی کہ جو بھی بات سن رہا ہے اس سے انڈیویجول لیول پر بات کی جا رہی ہے۔ بول لو ارد گرد تمہارے جو بھی ہیں، تمہاری کیا قوم تھی، تمہاری کیا نسل تھی، تمہاری کیا ذات تھی، تمہارا کیا مسلک تھا، تمہاری کیا پارٹی تھی، تمہاری کیا جماعت تھی، سیٹ پہ کر دو سارا، انڈیویجولی کھڑے ہوئے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ صحیح صحیح سب کو بدلا دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور پھر اس کا نیک بدلہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلا جو رکوع ہے وہ بڑا خاص ہے، اگلے جمعے کے لیے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا وقت پر تشریف لے کر آئیے گا۔ پچھلی دفعہ ہم نے ملکی حالات اور کرنے کے اصل کام کے عنوان سے یہاں بات کی تھی، اور وہاں ایک لفظ بڑے شاندار انداز سے قرآن مجید کا ہمارے سامنے آیا تھا، قریہ، بستی، کہ جب کسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ اب سورۃ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے، قرآن مجید کا دل ہے، اس میں جو اہم ترین ذکر آنے لگا ہے وہ اس اگلے رکوع میں آنا ہے۔ اور الفاظ کیسے ہیں؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے کہ ان سب کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کریں، اور قرآن مجید میں وہ قصہ بیان ہوا ہے اور آپ کے میرے لیے بیان ہوا ہے۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ وقت پر آئیں تاکہ وہ جو قصہ ہے وہ ہم پوری طرح تفصیل سے سمجھ سکیں، اور یقین کریں کہ آج کے دور کے اعتبار سے اور آج کے لوگوں کے اعتبار سے بالخصوص آپ کے میرے لیے قرآن مجید کا موسٹ ریلیونٹ قصہ ہے، موسٹ ریلیونٹ قصہ ہے، سب سے زیادہ آپ کے میرے لیے ضروری اور اہم قصہ ہے جو قرآن مجید نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو ہمارے دل میں اتار دے، اس کے لیے اگلی دفعہ کوشش کیجیے کہ ہم وقت پر تشریف لائیں۔ صدق اللہ العظیم۔